جی ناظرین، میں ہوں فروقہ مچیمہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی نیوز۔ چودھری وسیم صاحب ماشاءاللہ کچن میں موجود ہیں۔ قادریہ جیلانیہ اسلامی سینٹر میں بہت بڑا انہوں نے ختم کا پروگرام رکھا ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چودھری صاحب بڑی زبردست قسم کی صفائی کر رہے ہیں، دھو کے اچھی طرح ریڈی کر کے اور خود تیار کریں گے چودھری صاحب انشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ جناب لنگر کا جو اہتمام ہے آج کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ چودھری صاحب ویسے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی میڈیا والا اپنے پاس سے یہ سارا اہتمام کر رہا ہے۔ سب یہ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں سب۔ اچھا اچھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے خدمت کی، اور حقوق العباد جو ہے یہ بڑے ضروری ہیں زندگی میں۔ تو بس یہ شوق ہے مجھے، تو شوق کی جو ہے آج سارا دن جو ہے نا میں نے ہاں جی مسجد میں وقف کیا ہے، اسی کام کے لیے وقت کیا ہے۔ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی جگہ نہیں جانا آج۔ آج صرف یہ آپ کو اور شہیدان کربلا کی یاد میں آج جو محفل ہوگی، اور اس محفل کے شرکا میں جو ہے یہ لنگر تقسیم کیا جائے گا، جی جی، اور اس میں یہ مٹن کڑھائی ہوگی، واہ ساتھ کہتے ہیں میٹھے میں حلوہ نہ ہو تو محفل مکمل نہیں ہوتی، واہ ساتھ حلوہ بھی ہوگا، واہ اور محمد صفدر صاحب گرم گرم روٹیاں لے کے آئیں گے، واہ، ساتھ وہ ہوگی۔ صفدر بلوچ صاحب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قبول کرے، اور آپ کی ہم سب کی جو نیت اور خدمت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ آمین جی، بہت شکریہ وہ خود جناب، کھائیں وہی دوسروں کو کھلائیں۔ بالکل جناب، یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب دیکھتے ہیں نا کہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ڈبوں میں بند کر کے ہم پائٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان ممالک کے اندر ہائیجینک اور ان ہائیجینک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خود جو کھا رہے ہیں وہی دوسرے شخص کو کھلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بالکل صحیح، یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے فریزر میں کھانا لگا ہوا ہے تو جو بچ گیا گھر میں کوئی نہیں کھا رہا، محلے میں کوئی نہیں کھا رہا، تو آپ کہیں جی یہ دوسرے لوگوں کو کھلائیں، تو یہ ناانصافی ہے اور یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں بھی ہے کہ سب کے برابری کے حقوق ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر۔ آپ دیکھیں نا خطبہ جو ہے آخری خطبہ، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی پر سبقت نہیں ہے، رنگ کی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ جی جی تو خاص کر آپ اس ملٹی کلچر معاشرے میں رہتے ہیں، جی جی، تو یہ لیسن آپ دیکھ لیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جس کا اخلاق اچھا ہے جی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ جنت میں ہوں گے، آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں تو آپ جنت میں ہوں گے، آپ کے 10 پلازے ہیں تو آپ جنت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو آپ شاید دنیا کی چیزیں تو حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، محنت سے حاصل کی، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، لیکن جو آخری جو آپ کی عماج گاہ ہے اور آخری آپ کی آرام گاہ جو ہے، وہ آرام گاہ اچھا لفظ ہے، تو وہ اسی میں آپ نے جانا ہے، تو اس کے لیے بندوبست کریں۔ جی جی 3 چیزیں میں ہمیشہ زندگی میں کہتا ہوں، جی، یہ ساری 3 چیزیں، یہ بات کر کے پھر میں بات اپنی مکمل کروں گا، پھر ہم اگلی جو سٹیج ہے کوکنگ کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی جو میٹ ہے اس کو کلین کیا ہے، واش کیا ہے، اس میں بلڈ لگا ہوتا ہے، ساری چیزیں واش ہو گئی۔ پہلی بات ہے لرن، ہاں جی، سیکھنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اس کو سکھایا جاتا ہے، جی تو وہ سکھانا پیرنٹس کی ذمہ داری، معاشرے کی، والدین کی، پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی، جہاں جہاں وہ جس پروسیس سے گزرتا ہے انسان سیکھتا ہے۔ ہاں جی، جب انسان سیکھ لیتا ہے تو جب آپ کی طرح وہ بڑا بن جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی کمائے اور اپنے پیرنٹس کا بھی، بوڑھے ماں باپ کا، بہنوں بھائیوں کا بھی خیال رکھے، اور آئندہ اپنی آنے والی جنریشن کا بھی، تو اس کو کہتے ہیں ارن، کہ جی پہلے لرن کیا پھر ارن کیا،
कमाना शुरू कर दिया। फिर आप एक स्टेज आती है 40, 50, 60 साल के बाद, फिर आपकी रिटर्न की बारी आती है। हाँ जी, लर्न कर लिया, उसके बाद अर्न कर लिया। ज़िंदगी जो है लाइफ का मैं बता रहा हूँ क्या सीक्वेंस है। फिर है रिटर्न, आपकी फिर रिटर्न की बारी आई है। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न ये है कि अल्लाह की रज़ा आपने कैसे हासिल करनी है। अल्लाह की रज़ा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हासिल की जाती है, उससे बड़ा तो तरीका ही नहीं है। अब ये नहीं है कि अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे तो आप अल्लाह की रज़ा नहीं हासिल कर सकते। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक की जिस पे करम हो जाए ना, तो करम मांगता हूँ, तो ये इसी का करम है कि आप रिटर्न करें। रिटर्न की सूरत में करें। आपकी ये इतनी बड़ी इमारत है, वो इधर ही रह जाएगी। अगर आपके साथ वाला बंदा हमसाया या कोई मलेदार, उसने खाना पीना नहीं खाया, वो भूखा सो गया है, या किसी ने आपसे फरियाद की है, तो वो जायज़ है, उसकी जायज़ फरियाद आपने पूरी नहीं की, अगर आप कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सवाल होंगे आपसे। ये सवाल नहीं होगा दुनिया में कि जी फरूक चीमा साहब, सफदर साहब, आपने 4 इमारतें बना ली हैं या दुनिया में बड़ा अपने नाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत कमा ली है, तो अगली जो आर्जी दुनिया के बाद अगली जो दुनिया ना ख़त्म होने वाली है, उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए अगर कोई अच्छे काम कर जाए, 2-4 अच्छे काम भी कर जाए, तो फिर भी अल्लाह ताला के हजूर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हम हैं, तो बड़ा हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। जी, तो अगली बात फिर हम ये जो करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।